میرے ریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آئے گا۔ تو ایک اسپیس پہ ہے، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے نام اس کا، آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، رائٹر نیم بھی اور ناول نیم بھی۔ اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی فرمائیے حوریہ۔ ریحان دھیمی سی آواز میں حیا کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے پوشن کی طرف ہی جا رہا تھا کہ حوریہ نے ریحان کو آواز دی۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس شخص، گندمی رنگ کا چہرہ، ہاتھ میں کوئی برانڈڈ رسٹ واچ پہنے ہوئے، اس وقت بھی نور اس کے چہرے پر کسی چمک کی طرح پھیر رہا تھا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں کچھ سامنے کی طرف موتیے پھول کے گملے رکھے ہوئے تھے، جن کی مہک گھر پہ بیٹھے لوگوں تک آ رہی تھی۔ ہواؤں میں عجیب سا نشا تھا۔ حوریہ کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ اپنے بالوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی کیجیے۔ وہ یہ بول کر خاموشی سے اس کی بات کا منتظر ہوا۔ اس کی نظریں حیا کی طرف نہیں تھی بلکہ ارد گرد کے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ سماعت اسی کی سرگوشی سننے کی تابع تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، حوریہ ہونٹ بھینچ کر بولی تھی۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ آپ دادا سے بولے کہ آپ یہ شادی نہیں کر سکتے، آپ کو یہ فیصلہ بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ حیا کا چہرہ اب سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت مشکل سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کی زندگی کا وہ دوسرا شخص تھا جس سے وہ آج پہلی بار ڈری تھی۔ میں نے آج تک دادا کی کسی بات کو نہیں ٹالا، تو بہتر ہے کہ آپ یہ بندوق میرے کندھے سے ہٹا دیں۔ حیا ساکت کھڑی تھی، شاید اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے لبوں کو کھولنے کی کوشش کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ کب کا یہ جملہ بول کر جا چکا تھا۔ میں نے کہہ دیا، بس اب ہم اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، پلیز آپ گھر ڈھونڈنا شروع کریں۔ ثمینہ ایک ہی سانس میں ہاشم کو بولی تھی۔ ذرا سی دیر خاموشی کے بعد ہاشم بیٹھ کے سامنے ہی کرسی لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ثمینہ مسلسل ہاشم کے جواب کی منتظر تھی۔ دیکھو ثمینہ، بابا کی تو عادت ہے ڈانٹ دینے کی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ ویسے بھی ابھی اماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میری بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے، اور نہ یہاں پڑھانے کا رواج ہے، نہ کہیں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اب تو مجھے اس گھر میں گھٹن سی ہونے لگی ہے۔ اب کی بار ہاشم اپنا چشمہ میز پر رکھتے ہوئے بولا، اگر تمہیں حوریہ کی پڑھائی کا ڈر ہے تو میں بابا کو مناؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یار وہ بہت عجیب سا شخص ہے، اس کو میری کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میشا اور حوریہ دونوں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور پاس میں میز پر چائے رکھ کے 2 کپ پڑے ہوئے تھے جو ابھی میشا بنا کر لائی تھی۔ میشا حوریہ کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ثمینہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے پاس حوریہ کو لے کر آ گئی تھی، لیکن آج حوریہ میشا سے ملنے اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ یار حوریہ، تمہیں کسی بھی طرح ریحان کو بتانا ہوگا کہ تم فرحان بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے؟ حوریہ اب تلخی سے بولی تھی۔ لاؤنج کے کارنر پر ہی کچھ کچن تھا، جہاں کچن کے برابر میں سیڑھیاں تھیں۔ اوپر کے 3 کمرے تھے جہاں حوریہ اور اس کی ماں کے حصے میں تھے۔ وہ سیڑھیاں نیچے اتر کر آئی تھی، بال اس کے اکثر کھلے ہی رہتے تھے، بلیک پاجامہ اور بلیک شرٹ میں ملبوس تھے، اور ریحان کچن سے نکل کر بوتل لے کر لاؤنج سے گزر رہا تھا اور پھر بولا، محترمہ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ پیچھے 2 قدم حوریہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جی میں نے کہا کہ مجھے بات گھمانے کی عادت نہیں ہے اور مجھے بھی بحث کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ریحان نے نظر چڑھا کر کہا تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں بحث کر رہی ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے میں بات گھما رہا ہوں؟ میرے الفاظ شاید آپ بھول رہی ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو اس رشتے سے اعتراض ہے تو آپ خود کہہ سکتی ہیں دادا سے۔ میرا بیٹا اس دنیا سے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جہاز آپ چلائے تھے، وہ آخر کیوں نہ چلاتے؟ ان کا بیٹا ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تھا، وہ بہت دیر تک چلاتے رہتے۔ میرا بیٹا، میرا ہاشم، وہ صدمے سے 2 4 اپنے گھر کے کمرے کے کسی کونے میں پڑی تھی، شاید وہ بھی مرنے والے کے ساتھ مر چکی تھی، وہ اس شور سے تنگ ہو رہی تھی۔ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ گھر کی علیحدگی کے علاوہ اور کوئی خواہش کرو گی تو میں رد نہیں کروں گا۔ اب کی بار ہاشم کے ماتھے پر بل بہت گہرے ہوئے تھے اور میز پر پڑا چشمہ رکھے کھڑکی طرف کھڑا ہوا تھا۔ ہاشم صاحب، انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ صرف ضرورت ہی ہوتی ہے، خواہش کبھی نہیں بن پاتی۔ خواہش اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ شاید آپ کسی خواہش کی بات کر رہے ہیں، لیکن یقین کریں میں یہاں صرف ضرورت کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا بابا سے بات۔ ہاشم یہ کہہ کر چلا گیا۔ ایک خوشی کی لہر ثمینہ کے چہرے پر گزری تھی۔ بھابھی پانی پی لیں، جیسے اس کی سوچ پر کسی اور نے وار کیا تھا۔ شاید وہ کسی جنگ کو یاد کر رہی تھی، ایک ایسی جنگ جس میں اس کو جیت مل رہی تھی، مگر یہ کیا، وہ تو ہار گئی تھی۔ شاید اس کے خواب تعبیر بنتے بنتے پھر سے خواب بن گئے تھے۔ 12 سال کی حوریہ ماں کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ماما ماما، اب کی بار اپنی ماں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ بھابھی آپ ہم سب سے تو خفا ہیں، مگر حوریہ کا کیا قصور ہے؟
دردانہ آواز سے میں وہ بولی تھی۔ ہاں تو کیسے نہ ہوں خفا میں حوریہ سے، وہ ہاشم کے مرنے کے بعد پہلی بار بولی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا ہاشم کے انتقال کو، میری بیٹی باپ کے مرنے کے بعد ایک بار بھی اپنی ماں کو دیکھنے نہیں آئی کہ ماں کس حال میں ہے۔ حوریہ تو ہر وقت تم سے چمٹنے کے لیے آتی تھی، مگر تم ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے پرے کرتی تھی۔ سمینا نے اس کی بات سن کر حوریہ کو گلے لگا لیا تھا۔ اچھا نا بس اب فائنل بات کروں گی ریحان سے، حوریہ ہمیشہ کو فون پر تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سمینا وہ ہو گیا ہے، وہ کیوں تمہارے دادا کی باتوں میں آ گئی ہیں۔ حوریہ خاموش تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی برا سننا نہیں چاہتی تھی۔ ماما آپ دادا کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ سمینا کی گود میں سر رکھ کر بولی تھی۔ سمینا بھی حوریہ کے بالوں میں مساج کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہوئی تھی۔ بیٹا میں نے اپنی ماضی سے میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ سمینا یہ بات رنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ماما آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے تو صرف اپنا حق مانگا تھا۔ وہ الگ بات ہے بابا کا انتقال ہو گیا، اس دوران اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، یہ سب دادا کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی سختیوں کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نہیں بیٹا ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہے، میں ان کی باتوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی، ان کے ہر فیصلے کو پابندی کا نام دیتی رہی، ان کے بیٹے کو بھی ان سے الگ کرنا چاہا۔ بیٹا میں نے برا چاہا تھا، سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود بھی میں نے نئے گھر کا مطالبہ کیا۔ سمینا کی آنکھوں سے آنسو کا موتی گرا تھا۔ حوریہ اب کی بار اپنا سر ماں کی گود سے اٹھا کر ان کے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی مین سیٹ پر ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے برابر میں سمینا بیٹھی تھی اور دوسری سائڈ پر علی بیٹھا تھا جو ریحان کا چھوٹا بھائی تھا۔ سامنے کی طرف دردانہ اور ریحان بیٹھے ہوئے تھے۔ نیلم میڈ نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی، اس لیے آج کھانے میں بریانی حوریہ نے بنائی تھی اور ٹیبل کے پاس کھانا سب کی ڈشز میں ڈالنے لگی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ریحان کی ڈش میں بریانی ڈالنی پڑی تھی۔ واہ کیا بریانی بنائی ہے، علی نے خاموشی توڑی تھی۔ اس بات پر حوریہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں بیٹا بہت اچھی کوکنگ کی ہے تم نے، دردانہ بھی بولی تھی۔ شکریہ چاچی، حوریہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کھانا کھاتے وقت اندازہ ہی نہیں ہوا سب میز سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ حوریہ اور اس کے برابر میں ریحان بھی کھانے میں مصروف تھا۔ ابھی تک دونوں کی ایک عادت سیم نکلی، کھانے میں دونوں آہستہ تھے۔ حوریہ بھی موقع کا فائدہ اٹھائے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے ڈش میں بریانی سب کو ڈال کے دی، اس لیے سوچا آپ کو بھی ڈال دوں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ ریحان کے حلق سے جیسے ہی نوالا نیچے اترا وہ حوریہ کی طرف مخاطب ہوا تھا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ مجھے کوئی خوش فہمی ہے؟ شاید پلیٹ کا آخری نوالا تھا، وہ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ 2 منٹ تک خود کو کوستی رہی کہ پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ برتن دھونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ خالی پلیٹ ٹیبل سے اٹھا کر کچن کی طرف آئی۔ ریحان برتن دھو رہا تھا اور ڈگمگائی تھی۔ اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھ کر حوریہ نے سنک کی دوسری سلیب پر اپنی پلیٹ رکھی تھی۔ ادھر دیجیے اپنی پلیٹ، شاید برتن پورے دھل گئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر حوریہ کو دیکھ لیا تھا پلیٹ رکھتے ہوئے۔ نہیں بہت شکریہ، مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، حوریہ اترا کر بولی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، گھر کی ساری لائٹ آف تھی سوائے کچن کی۔ مجھے احسان کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ریحان نے قریب آ کر پلیٹ سلیب سے اٹھائی اور دھونے لگا۔ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہو میرے سامنے، حوریہ جستجو والے انداز میں بولی تھی۔ اچھا انسان اچھا بننے کی کوشش کبھی نہیں کرتا، بس کوشش صرف اتنی کرتا ہے کہ اس کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ریحان نے حوریہ کی بات پر جواب دیا۔ مجھے تمہیں بتانا ہے ریحان، اب کی بار وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، اس کے ذہن میں ہمیشہ کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ تمہیں فرحان کی محبت کا سب کو بتانا ہوگا، کب تک اپنے دل میں رکھو گی، اور خاص طور پر اپنے اس کزن ریحان کو بتانا ہوگا جس سے تمہارا نکاح فکس ہو گیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ابھی مجھے تھکن ہو رہی ہے، کل آپ سے بات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے چلا گیا تھا اور اس نے اپنی ہمت جمع کرنے سے پہلے خود کی ناکامی دیکھ لی تھی۔ آخر کب تک؟ فرحان نے چڑھ کر کہا تھا۔ آج فرحان اور حوریہ دعا ریسٹورانٹ میں لنچ کرنے آئے تھے، یا تو میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ریحان کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہے، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اگر اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے تمہیں تو اس سے شادی کر لو۔ فرحان نے خفگی سے بولا تھا۔ پاگل تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ چلائی تھی ہاں تو اور کیا کہوں، وہ بھی چلا کر بولا۔ وہ ریسٹورانٹ کے اوپر والے پورچے میں بیٹھے تھے جہاں باقی سب میز خالی تھی، ان 2 کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نمبر دے دو مجھے اپنے اس کزن کا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرحان بولا تھا۔ کبھی نہیں، حوریہ نے 2 لفظوں میں بات ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، اب تم جو بھی کرو۔ فرحان تب کر بولا تھا۔ پلیز مجھے یوں راستے میں اکیلا مت چھوڑو، مانا کہ آزمائش مجھ پر آئی ہے، تمہیں صرف میرے ساتھ ایک ریت کی دیوار بن کر کھڑا ہونا ہوگا، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ حوریہ تڑپ کر بولی تھی۔ میں ریت کی دیوار نہیں بن سکتا کیونکہ ریت کی دیوار بارش کے برسنے سے گر جاتی ہے اور میں گرنا نہیں چاہتا۔ پلٹے میں جواب آیا تھا۔ مطلب تم مجھے راستے میں چھوڑ رہے ہو؟ باقی سفر مجھے خود کاٹنا ہوگا، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اب کی بار حوریہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آزمائش جس کے حصے میں آتی ہے وہ خود سہتا ہے، باقی اس سے جڑے رشتے تو بس اس آزمائش کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ دھیمی سی آواز میں اس نے کہا تھا۔ مطلب میری تکلیف تمہاری تکلیف نہیں ہے؟ نہیں
تکلیف سب کی اپنی ہوتی ہے، یہ تو بس خوشیاں ہوتی ہے جن کو بانٹا جاتا ہے۔ کتنے خود غرض ہو تم فرحان۔ اب کی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے اور اسے انکار کرنے میں؟ پلیز میرے ناکام ہونے کا وقت انتظار مت کرنا، کوشش کروں گی کہ جیت اس کی جنگ میں میری ہو، وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ جیت تو اس کو ملتی ہے جن کے ارادے پکے ہوتے ہیں، اور تمہارے تو ارادے ہی کچے ہیں، بالکل اس دھاگے کی طرح جو الجھ جانے کے بعد اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے میں موم ہوں، پگھل رہی ہوں، فکر نہیں کرو، کچھ دیر میں ہی یہ بھڑکتی ہوئی آگ ختم ہو جائے گی اور میں پھر سے موم بن جاؤں گی۔ حوری آنسو پوچھتی ہوئی بولی تھی۔ موم کا کام تو پگھلنا ہوتا ہے صرف، کب تک تمہیں پگھلتا ہوا دیکھوں گا؟ فرحان نے بھی اسے جواب دیا تھا۔ جب تک اس جنگ میں جیت نہیں جاتی تم ہمت مت ہارنا، چلو دیکھتے ہیں۔ فرحان طنزیہ مسکرایا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، ریحان کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ موقع اچھا ہے بات کرنے کا، ریحان سے حوریہ لبوں میں بڑبڑائی تھی، اوپر کوریڈور میں دیکھ کر بولا تھا۔ ریحان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، شاید وہ تہجد پڑھ رہا تھا۔ حوریہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا دل اچانک بے چین ہونے لگا، پھر سے اپنے کمرے کی طرف پلٹی اور موبائل کا اسکرین لاک کھولا۔ اگر آپ کو آج فرصت ملے تو مجھ سے بات کرنا، اس نے میسج ریحان کے نام سینڈ کیا تھا۔ دیکھو حوریہ، کس کا فون آ رہا ہے؟ سمینا سوٹ کیس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ 12 سالہ لڑکی حوریہ ہیلو ہیلو کرتی، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ماموں کوئی بول ہی نہیں رہا، اس نے ماں کو فون پکڑانا چاہا، تمہارے بابا بھی نا؟ سمینا نے فون تھامتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یہ ہاشم کا نمبر نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ٹک ٹک آ جاؤ، سمینا بیزاری سے بولی تھی۔ چچی وہ چچا؟ ہاں ہاں بولو کیا چچا؟ ریحان ہانپتے کمرے میں آیا تھا۔ حوریہ ریحان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بولو بھی، سمینا اب کی بات چلائی تھی۔ چچا اس دنیا میں نہیں رہے، قیامت ٹوٹی تھی شاید بیٹا۔ یہ الٹے سیدھے مذاق مجھ سے مت کیا کرو، بری بات ہوتی ہے۔ سمینا لرزی تھی۔ چچی میں نے آج تک آپ سے ایسا مذاق کیا ہے کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 15 سالہ ریحان بولا تھا۔ اب کی بار سمینا کی آنکھوں سے بارش ہوئی تھی۔ جی فرمائیے حوریہ، ریحان نے سانس فضا کے سپرد کیا تھا۔ وہ جواباً پلٹی تھی، شاید بوکھلا گئی تھی کیونکہ لاؤنج پورا خالی تھا اور وہ ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے ریحان، میں اپنے کزن فرحان کو پسند کرتی ہوں، کانپتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ریحان نے جواب دیا۔ ناک لمبی، آنکھیں بادامی، سرخ ہونٹ، نورانی چہرہ، ہلکا سا مسکرایا تھا۔ حوریہ چونکی تھی، پھر خود کو ضبط کر کے بولی، اور صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، اب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پلٹے میں جواب آیا تھا۔ تمہارا دل پتھر کا ہے یا تم انسان ہی نہیں ہو جو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ حوریہ نے طنزیہ کہا تھا۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ کس بات پر فرق پڑنا چاہیے؟ ریحان نے خاموشی توڑی تھی کہ تمہاری ہونے والی بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ حوریہ نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ فرق پڑتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، حوریہ چلائی تھی۔ اگلے ہفتے دادا آ رہے ہیں لاہور، ان کو اس شادی کے لیے منع کرنا ہے تم نے؟ حوریہ ریحان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں انکار نہیں کروں گا، یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے، وہ اب بھی دھیمی سی آواز میں بولا تھا۔ تم نے نہیں کیا انکار تو میں کر دوں گی، حوریہ نے جلانے والے انداز میں کہا تھا۔ ریحان پھر سے مسکرایا، وہ لاؤنج سے نکلنے لگا تھا کہ پیچھے سے حوریہ نے دیوار پر کشن دے مارا تھا۔ بے جان چیزوں پر غصہ نکالنا اچھی بات نہیں ہوتی، اس نے پلٹ کر کہا اور کشن کو اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ حوریہ اپنی فلیٹ چپر سے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے ذہن میں فرحان کے جملے آنے لگے تھے۔ اس جنگ میں تم مجھے ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہو، بالکل کچے دھاگے کی طرح، اندر سے بھی بالکل کھوکھلی۔ وہ آج پھر ریسٹورینٹ میں فرحان سے ملنے آئی تھی۔ میشا کی شادی سے کتنے دن پہلے رہنے آؤ گی؟ فرحان نے حوریہ سے سوال کیا تھا۔ یار ابھی تو کچھ نہیں پتا، کیونکہ میڈ آج کل چھٹیوں پر ہے اور درانہ چچی بھی پورا گھر نہیں سنبھالا جاتا، اس لیے میرا آنا مشکل ہوگا، شاید میں ٹریننگ ہال میں ہی آؤں، اس نے ریحان کو دیکھ کر بتایا تھا۔ حوریہ بھول رہی تھی کہ وہ کس کو بتا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا گھر ہے، دولت ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریحان نے تانا دیا تھا۔ شٹ اپ، وہ چلائی تھی۔ تمہیں تو کوئی بات بتانا بھی مسئلہ ہے؟ مجھے صرف ایک ہی بات سے غرض ہے۔ فرحان خود غرضی کے عالم میں بہت آگے نکل گیا تھا، اس کے لیے کسی کے جذبات غم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چلو اب میں نکلتی ہوں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ حوریہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ریحان دھیمی آواز میں بولا تھا۔ نہیں شکریہ، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے میرا، اس نے جواب دیا۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا اسٹیٹس بدل گیا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہکا لگایا تھا۔ آج میشا کی شادی تھی۔ حوریہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی جب اسے ہوش آیا کہ گھر میں عجیب سی خاموشی کیوں ہو گئی ہے۔ وہ اچانک پیچھے مڑی اور کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماما پورے گھر میں اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی تھی، لیکن گھر کے سناٹے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ علی علی، وہ پھر سے چلائی تھی۔ علی تم گھر پر ہو؟ حوریہ نے چلا کر کہا تھا۔ نہیں علی گھر پر نہیں ہے۔ ریحان حوریہ کے چلانے سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ریحان کالے کپڑوں میں ملبوس تھا اور چاکلیٹی رنگ کا بوٹ پہنا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو بولے مجھے ڈراپ کر دے، حوریہ نے نظر چرا کر کہا تھا۔ میں اپنی کار میں جا رہا ہوں، خود ڈرائیو کر کے، میری گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی اس وقت موجود نہیں ہے جس میں آپ جائیں گی، اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو 2 منٹ میں نیچے آ جائیں۔ ریحان یہ کہتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اف، حوریہ نے اپنے آپ کو کوسا تھا۔ ماما مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ ویسے اچھا نہیں کیا انہوں نے میرے ساتھ، حوریہ لبوں میں بڑبڑائی تھی۔
ریحان گاڑی تیز چلاؤ پلیز، 10 منٹ ہو چکے ہیں حوریہ کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ گاڑی مسلسل درمیانی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ حوریہ نے بیزار ہو کر کہا تھا، معذرت میں گاڑی تیز چلانے سے گریز کرتا ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، میشا میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اس کے گھر رکنے نہیں گئی صرف اسی وجہ سے کہ آپ کے گھر کی میڈ چھٹیوں پر ہوگی اور اب تو آپ نے بھی ٹھان لی ہے کہ مجھے رخصتی کے بعد ہی پہنچانا ہے۔ حوریہ نے شکوے والے انداز میں کہا تھا۔ ریحان مسکرایا، اس کی گاڑی کی سپیڈ میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم خود آہستہ چلا رہے ہو، تمہارے بدلے جو پورے نہیں ہو رہے۔ حوریہ چڑ کر بولی تھی، ایسی بات نہیں ہے، میں جذباتی لوگوں کی طرح اپنی جان سے نہیں کھیلتا۔ ریحان نے جواب دیا تھا، تم کر بھی کیا سکتے ہو سوائے دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کے؟ حوریہ نے پلٹتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یہ جملہ ریحان کے دل میں کسی تیر کی طرح لگا تھا۔ I'm sorry، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حوریہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ریحان خاموش رہا، ہلکا سا مسکرا کے اپنی اداسی چھپانے لگا تھا۔ وہ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ فرحان ریحان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے ٹیڑھی نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ریحان نے نظر انداز کیا تھا اسے، شاید اسی میں عافیت تھی۔ آئیے اندر چلیں۔ فرحان نے ریحان کے کندھے پر تھپکی بھرتے ہوئے کہا تھا، آپ کا بہت ذکر سنا ہے میں نے حوریہ کے منہ سے۔ ریحان نے بات شروع کی تھی۔ فرحان اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ حوریہ گولڈن پلازو کے ساتھ آتشی پنک شرٹ میں ملبوس تھی۔ ریحان جب بھی حوریہ سے بات کرتا اس کی نظریں نیچے ہوتی تھی۔ ہمیشہ میں نے بھی آپ کا بہت ذکر سنا ہے حوریہ سے۔ اس کا مطلب میری غیر موجودگی میں میرا بہت ذکر ہوتا ہے؟ ریحان نے بولتے ہوئے کہکا مارا تھا۔ ایکسکیوز می، میں ہمیشہ سے مل کر آتی ہوں، حوریہ گھبرا کر بولی تھی۔ ضرور، ریحان نے حوریہ کو رستہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ علی کی گاڑی میں آ جائیں، گھر مجھے واپس تھوڑا کام ہے، حوریہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں ریحان نے کہا، اچھا؟ حوریہ مختصر سا جواب دے کر پلٹی تھی، لیکن وہ ریحان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اسے ریحان سے اپنے تلخ الفاظوں کی معذرت کرنی تھی۔ علی کی گاڑی میں بیٹھتے ہی حوریہ نے واٹس ایپ کھولا تھا۔ ریحان، میں تم سے معافی چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے میرے الفاظ سخت تھے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ ریحان کی ڈرائیونگ کے وقت موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور آج تہجد پڑھ رہا تھا۔ حوریہ ریحان سے بات کرنے کے لیے دروازے کی طرف کھڑی ہو گئی تھی، اس کی دعائیں ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اپنی دعاؤں میں اس طرح گم تھا کہ اسے حوریہ کے کھڑے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ حوریہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ کیا کوئی مرد بھی رو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اتنے میں ریحان کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ حوریہ پیچھے مڑی تھی، اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی جی، میں ابھی آیا۔ وہ بھاگتے کمرے سے نکلا تھا۔ اس نے حوریہ کو ایک نظر دیکھا جو کمرے کی چوکھٹ پر کان لگائے سن رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ حوریہ شرمندہ ہو کر ریحان سے بولی تھی۔ اسپتال، ایمرجنسی، امی کو بتا دینا، شاید مجھے آتے وقت دوپہر ہو جائے۔ ریحان یہ کہتے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ حوریہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید وہ کسی کی جان بچانے کے لیے بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ مان گے تمہارے دادا؟ فرحان نے چائے کی ایک سپ لی تھی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا ان سے بات کرنا اس بارے میں، پہلے تم بھی تو ماما سے بات کرو نا اس بارے میں۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرحان نے تلخی سے کہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ تمہیں اپنے دادا اور محروم باپ کی دولت ہے بس۔ فرحان، اب اس سے زیادہ ایک لفظ مت بولنا۔ حوریہ نے میز سے اپنا پرس اٹھایا، وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ فرحان، ہر بار میں تمہارا طنز برداشت نہیں کر سکتی، اب سمجھو میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے۔ یہ کہہ کر وہ کسی بجلی کی طرح رخصت ہوئی تھی۔ ڈرائیور پلیز گاڑی تیز چلائیں، حوریہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں ریحان صاحب نے گاڑی تیز چلانے سے منع کیا ہے، ڈرائیور نے کہا تھا۔ اچھا، حوریہ نے مختصر جواب دیا تھا۔ بیٹا حوریہ آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ سمینا کمرے میں داخل ہوتے بولی تھی۔ جی ماما۔ حوریہ کا دھیان فیس بک اسکرول کرنے کی طرف تھا، اس کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماما آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں، حوریہ نے مصنوعی مسکراہٹ سے جاری تھی۔ حوریہ موبائل رکھنے لگی کہ فرحان کا میسج آیا تھا۔ حوریہ، میں تمہاری معافی کو قبول کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ رشتہ توڑ رہا ہوں، میں تمہارے پیچھے اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ حوریہ کے آنسو کی قطار بنی تھی اور جو کسی موتی کی طرح گر رہے تھے، وہ ٹوٹی تھی، بکھر رہی تھی، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، وہ بچہ کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حوریہ، ریحان حوریہ کو آواز دیتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تھا۔ حوریہ بریانی بنا رہی تھی، بس دم دینا رہ گیا تھا۔ جی، وہ بے اختیاراً چولہے کی آنچ کم کرتے بولی تھی۔ ریحان سلیب کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ دادا آرام کر رہے ہیں تو میں خود ان سے بات کرتا ہوں، آپ خود انکار مت کیجیے گا، میں نہیں چاہتا وہ آپ پر غصہ کریں۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے جانے لگا۔ حوریہ پلٹ کر بولی تھی۔ ریحان جی، وہ پلٹا تھا، مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ حوریہ کی نظریں نیچے تھیں، اب کی بار ریحان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یار فرحان کو بولو نا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی۔ حوریہ نے فون ریسیو کرتے ہوئے پہلا جملہ ہمیشہ سے ہی کہا تھا۔ حوریہ، تمہیں پتہ ہے جن لوگوں کو محبت میں ہار ملتی ہے نا، انہیں چاہیے وہ اپنے کیریئر پر فوکس کرے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے انسان میں پہلے سے زیادہ صلاحیت آ جاتی ہے پھر سے جڑ جانے کے لیے۔ میشا بولی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھے مات ملی ہے اس جنگ میں؟ حوریہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، میشا کی طرف سے مختصر جواب آیا تھا۔ حوریہ کا دل بے چین ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو جنگ میں ہارتے ہوئے دیکھا تھا، شاید وہ اس جنگ میں ہار چکی تھی، اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔
हुरिया भी आज रेहान की तरह तहज्जुद पढ़ने के लिए 4 बजे उठी थी। शायद वो टूट गई थी इसलिए जुड़ना चाहती थी। इस दिन दुआएं लबों से नहीं की थी, बस वो रोई जा रही थी। आंसू इसके दिल से किसी मोती की तरह गिर रहे थे। आज रेहान के कमरे के साथ साथ हुरिया के कमरे की भी लाइट ऑन थी। हुरिया इस चीज़ से निकलना चाह रही थी जिसे फरहान ने इसको बुला दिया था। वो भी इसको बुलाना चाह रही थी। मुझे आपका फैसला कबूल है दादा। हुरिया ने जुल्फ़िकार साहब की दी हुई तारीख पर हाँ की थी। रेहान कमरे में पहले से मौजूद था। वो उनके कदमों तले बैठकर पैर दबा रहा था कि हुरिया ने सलाम के बाद ये जुमला कहा था, रेहान तुम बताओ बेटा। जुल्फ़िकार साहब हुरिया के सर पर शफ़क़त से हाथ फेर कर रेहान की तरफ मुड़कर कहा था। रेहान ने हैरानगी से हुरिया की तरफ देखा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरिया हाँ बोल सकती है। रेहान की तहज्जुद की दुआएं कबूल हुई थी। वो खुशी में पागल हो रहा था, लेकिन बज़ाहिर वो खामोश था। नहीं तुम्हें कोई इतराज़ है तो बताओ रेहान बेटे। जुल्फ़िकार साहब परेशानी में पूछ बैठे थे। नहीं दादा जान, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इसकी निगाहें अब भी हुरिया की तरफ हैरान-कुन थी। क्यों की है मुझे कौल? हुरिया तल्ख़ लहजे में बोली थी। मुबारकबाद देने के लिए, फरहान ने तंज़ अंदाज़ में कहा था। किस बात की? हुरिया ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा था। जंग में हार जाने की, फरहान ने फिर से तल्ख़ लहजे में कहा था। हुरिया बेख्तियार कहकर लगाया था। फरहान, जिनको जंग में हार मिलती है ना, दरअसल इनको हार नहीं जीत मिलती है। क्योंकि जो हार जाता है इनको मौका मिलता है फिर से जीत जाने का, क्योंकि जीते हुए इंसान जंग के मैदान में दोबारा नहीं आते। फरहान ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। मैंने कहा भी था आपसे, मैं खुद ही दादाजान को इस रिश्ते से मना कर दूंगा। आज वो असर की नमाज़ पढ़कर सीधा लॉन में ही आई हुई थी। इसने बगैर चप्पल के लॉन में टहलना शुरू किया था। आसमानी रंग का प्रिंटेड प्लाज़ो और साथ में गुलाबी रंग की सफ़ेद की शर्ट में मलबूस वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सर पर शिफॉन दुपट्टा ओढ़े हुए साथ आगे की तरफ बाल बनाए हुए थे। हुरिया रेहान की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी थी। ये बात तय हमारे इनकार करने पर हुई थी, लेकिन मैंने तो इकरार किया है ना। यहाँ हुरिया नरमी से बोली थी। लेकिन आप तो इस रिश्ते से राज़ी नहीं थी ना मोहतरमा? रेहान ने हैरानगी से पूछा था। मेरी किस्मत जहाँ मुझे लेकर जा रही है वहीं जा रही हूँ। जैसा हो रहा है वैसे चलने लगी हूँ। हुरिया मुस्कुराकर बोली थी। हवाओं का रुख बहुत ज़्यादा था। उसका दुपट्टा सर पर नहीं टिक रहा था। वो बार बार सर पर अपना दुपट्टा ओढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक से फरहान भी रॉयल ब्लू कलर का कुर्ता पहने हुए था। आज रेहान को हुरिया का लहजा रवैया पहले से अलग लगा था। वो लड़की जो कभी तल्ख़ी में बात किया करती थी, आज वो नरम मिजाज थी। शायद उसको ठोकर लगी थी। वक्त और हालात टेढ़े इंसान को भी सीधा कर देते हैं। जी कबूल है, हुरिया ने तीसरी बार कहा था, मगर सर पे हाथ रखने वाला बाप बहुत याद आया था। आंखों से आंसू मोती की रफ्तार से गिरने लगे थे। एकदम ऐसा लगा जैसे बाप का साया मिला हो। बहुत मुश्किलों से उसने सर उठाने की हिम्मत की। एक शख्स ने बाप की हैसियत से हाथ रखा था। दादा, वो रोते हुए बोली थी। मामा प्लीज़ आप दादा से कहते कि रुखसती की तारीख मुलतवी करते हैं। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? सारे कार्ड छप चुके हैं। वो बेटी के सर पर उंगलियां फेरते हुए बोली थी। शाम के 4 बज रहे थे। अमूमन सारे घर वाले इस वक्त आराम फरमा रहे थे। रेहान आज अस्पताल से जल्दी आया था। वो इसी के इंतज़ार में खड़ी सोच रही थी कि बात कैसे शुरू की जाए। ग्रास ठंडी थी, हल्की हल्की धूप हो रही थी। रेहान तेज़ी से स्नान करके घर के लॉन में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुरिया ने फ़ौरन जवाब दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ रेहान, हुरिया ने धीमी सी आवाज़ में कहा था। लेकिन क्यों? रेहान ने पलट कर पूछा था। क्योंकि आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं। हुरिया की आवाज़ अब भी धीमी थी। वो 2 कदम करीब आया था। मुझे आपके माजी से कोई गर्ज नहीं है, अलबत्ता मैं आपके हाल का ज़रूर ताबेदार हूँ। वो ये बोलकर मुस्कुराया था। हमेशा की तरह वो आज भी इन लबों से खामोश रही थी, मगर दिल में हलचल हुई थी। ये इंसान इतना अच्छा है या बनता है? वो बड़बड़ाई थी। मोहब्बत का पहला रंग हमेशा सुर्ख रंग का ही दिखाई देता है, और जब मोहब्बत की इब्तिदा होने लगती है तो इंसान खुद से छुपाने लगता है, क्योंकि वो फना होने लगता है। इसकी ज़ात में जिससे मोहब्बत हो जाए वो अपने आप को एक ऐसा मुजरिम ठहराता है जिसका कोई जुर्म ना हो। वो भी अपने आप को ऐसा ही समझ रही थी। बेनाम मुजरिम, बेगुनाह मुजरिम। मामा बस दुआ करें आज आखिरी पेपर भी अच्छा से गुजर जाए। ये अकाउंटेंट मेरे पल्ले नहीं पड़ती बिल्कुल भी। वो नींद से बेदार होते हुए बैठकर बालों को दोनों हाथों से जूड़ा करती हुई बोली थी। पूरिया बेटी, मेरी तो हर दुआ में तुम्हारा ही नाम होता है। वो बैठ के चादर को ठीक करते हुए बोली थी। मम्मा हाथ है। वो बेड से सहारा लेकर उठना चाह रही थी। आपको तो तेज़ बुखार है, आप ये छोड़े और प्लीज़ लेट जाएं। इसने माँ का हाथ पकड़ते महसूस किया था। नहीं हुरिया, मैं ठीक हूँ मेरी जान। नहीं, आप आराम करें, बस नाश्ता भी आप रहने दें, मैं खुद ही बनाती हूँ। आप और पराठा। हुरिया कहते हुए कमरे से निकली थी। क्या खाएंगी आप? वो किचन में दाखिल होते ही रेहान को देखकर बोली थी। मैं अपना नाश्ता खुद बनाने का आदी हूँ। क्या खाएंगे आप? इसने टेढ़ी निगाहों से हुरिया की तरफ देखा था। मैं अपना नाश्ता बनाने आई थी, सोचा आपके लिए भी बना दूँ। बहुत शुक्रिया रेहान, ये कहकर मुस्कुराया था। ये दूसरा आमलेट अली के लिए बना रही हैं? हुरिया ने हैरानगी से पूछा। रेहान को इस वक्त हंसी आ रही थी। इसने अपनी हंसी को दबाया, पीछे मुड़ा था। नहीं, आमलेट मैं अपनी नखरीली बेगम के लिए बना रहा हूँ। हुरिया शर्मिंदा हुई थी। रेहान के किचन से जाते ही हुरिया बड़बड़ाई थी। आया बड़ा वो इसकी आवाज़ से पीछे मुड़ा था। आपने कुछ फरमाया? नहीं, मुझे क्या फरमाना है मासूम शोहर के सामने। हुरिया भी ये कहकर मुस्कुरा दी थी।
कैसा हुआ पेपर तुम्हारा हुरिया? हुरिया फ्रेश होकर कमरे में दाखिल हुई तो ज़मीना ने हुरिया से सवाल किया था, मामा आप पेपर को छोड़िए, ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हुरिया ने माँ के सर पर हाथ रखते हुए पूछा था, अरे मुझे तुम्हारे शौहर ने दवाई दे दी थी, अब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ मेरी जान। हुरिया मुस्कुराई क्योंकि इसके पास अल्फाज खत्म हो चुके थे कुछ कहने के लिए। भई रेहान की ख्वाहिश है कि शादी सादगी से की जाए। वह दराना सोफे पर बैठते हुए बोली थी। हुरिया भी चाय के कप सबके आगे रख रही थी। सादे लोग सादगी पसंद करते हैं दर्दाना, ये बात तो सच है। समीना हुरिया से चाय का कप लेते हुए बोली थी, लेकिन फिर भी घर की पहली शादी है, कुछ तो इवेंट रखने चाहिए। इस बहाने घर पर थोड़ा शादी का सामान तो लगेगा ना। कौन से इवेंट मामा? रेहान सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला था। अब पूछने का क्या फ़ायदा, कार्ड तो छप चुके हैं बेटा, दर्दाना मुँह बनाते हुए बोली थी। खैर आप तो अब भी दावत दे सकती हैं फ़ोन पर। रेहान सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोला था, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। ज़्यादा लोग नहीं तो कम से कम समीना के बड़े भाई और मेरे छोटे भाई बहन ही आ जाएंगे, जैसे बेहतर लगे आपको, जिसमें सबको खुशी मिले मामा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा था, वैसे अजीब बात है मामा, बीवी मेरी है और चाय मुझे ही नहीं मिली। इसने टेढ़ी निगाह करके हूर की तरफ देखा था। सॉरी मेरे जहन से निकल गई बात है। हुरिया शर्मिंदा होते हुए बोली थी, अरे भाई क्यों करते हो मेरी बच्ची को तंग? दर्दाना मुस्कुराते हुए बोली थी, और जो हुरिया ने मुझे तंग किया है वो? रेहान बड़बड़ाया। हुरिया सुनते ही चौंकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके माजी को दोहराया जाए, और अब इसकी होने वाली सास के सामने। क्या मतलब? दर्दाना भी हैरान होकर हुई थी बात सुनकर। हाँ हाँ मामा आप तो सीरियस हो गई। इट्स अ जोक मामा रिलैक्स। हुरिया की तो जान में जान आई थी सुनकर, वरना वो समझी थी कि आज रेहान सबको बता देगा। वो बहुत सहम गई थी, उसे फख्र हुआ था रेहान पर। हुरिया को लग रहा था वो दुनिया की वाहिद खुशकिस्मत लड़की है जिसे रेहान जैसा इंसान मिला है। आज रुखसती से एक दिन पहले सबकी दावत रखी थी। दर्दाना चाहती थी कि घर पर भी शादी का सामान लगे। बहुत बहुत मुबारक। और फरहान ने लॉन में दाखिल होते ही कहा था, इस वक्त कोई नहीं था, सब अंदर लॉन्च में थे। हुरिया फरहान का जुमला सुनते पीछे मुड़ी थी। तुम्हारी अगर असलियत का पता चल जाए ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। हुरिया शट अप फरहान। हुरिया चलाई थी, क्यों हकीकत सुनना बुरा लग रहा है या फिर डर लग रहा है कि कहीं रेहान ना सुन ले? इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब बस कर दो फरहान। वो फिर से चलाई थी। कैसे बस कर दूँ? कहाँ है तुम्हारा शोहर? बुलाओ इसे। फरहान ने इधर उधर देखते हुए बोला था। हुरिया आपकी बात परेशानी में फरहान की तरफ बेबस होकर देख रही थी। मैं सुन चुका हूँ सर। रेहान हुरिया और फरहान के करीब आते हुए बोला था, कितने घटिया इंसान हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें? फरहान मुस्कुराया था। पड़ता है ना फ़र्क मुझे इन बातों से। हुरिया तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा इतनी आसानी से? अली भी पहुँच गया था इस दौरान। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? अली ये सब देख कर बहुत हैरान हुआ था। तुम जानना चाहती हूँ फरहान के साथ तो चली जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रेहान नजरें छुटाते हुए बोला था। रेहान ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी यहाँ से। हाँ तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम खुद जाओगी यहाँ से? अली छुड़वाएगा तुम्हें। फरहान को एक अजीब सी तस्कीन मिली थी जो इसके चेहरे पर वाज़ा हो रही थी। कहा था ना मैंने हुरिया तुमसे। अब की बार फरहान ने कहका मारा था, अली घर का दरवाज़ा खुलवाओ। रेहान ने अली को हुक्म दिया था, लेकिन वो मुस्तकिल हुरिया की तरफ देख रहा था जो मुसलसल रोए जा रही थी। जी भाई चलो निकलो यहाँ से। फरहान बहुत खेल लिया है तुमने, रेहान कड़क आवाज़ में बोला था। वट मैं क्यों निकलूँ? फरहान ने हैरानगी से पूछा था। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बीवी को तुम्हारे कहने पर छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। तुम जैसे मर्दों की तरह नहीं हूँ जो शक करने के अलावा कुछ नहीं जानते। और अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, आइंदा की बात अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रेहान चलाते हुए बोला था। हुरिया की उम्मीद फिर से जाग उठी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रेहान का शुक्रिया अदा करे। लाश में इतना शोर था कि सब बाहर के शोर से बेखबर थे। हुरिया तुम अपने कमरे में जाओ। रेहान ने हुरिया को रास्ता देते हुए कहा था। फरहान शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और अब की बार गेट की तरफ भागा था। रुखसती के बाद एक बात पूछूं आपसे रेहान? शाम का वक्त था, हवाएं ठंडी चल रही थी। रुखसती को एक हफ्ता हो चुका था। हुरिया ने अभी 2 चाय के कप मेज़ पर रखे थे। जी बेगम पूछिए। रेहान ने अपना मोबाइल मेज़ पर रखते हुए कहा था। आपने जब उस दिन अली से दरवाज़ा खोलने को कहा था तो वाकई अली चाहता था कि मैं चली जाऊँ इस घर को छोड़कर? रेहान ने कहकर मारा, तुम वाकई बहुत मासूम हो हुरिया। जब फरहान ने तुमसे बात शुरू की थी तो मैं और अली साथ खड़े थे और हम प्लान बना कर आए थे ताकि तुम्हारे दिल की बात सामने आए कि तुम क्या चाहती हो। वैसे अच्छा नहीं किया आपने मुझे रुलाकर। हुरिया मुँह बनाकर बोली थी। चलिए हम आपसे माजर करते हैं मोहतरमा। रेहान ने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए कहा था। कोई बात नहीं रेहान, मैंने भी आपको बहुत तंग किया है। हुरिया धीमी आवाज़ में बोली थी। हाँ हाँ बस कर दो हुरिया, इस बात को जाने भी दो। रेहान ने ये कहते हुए चाय का कप पकड़ा था। एक और बात पूछूं? हुरिया ने तजस्सुस में कहा था। जी बिल्कुल हुरिया, आप तहज्जुद में क्या मांगते थे? वो भी इतनी शिद्दत से। हुरिया कुछ राज महज राज होते हैं जो सिर्फ दो दिलों के दरमियान होते हैं, और अगर किसी तीसरे को बता दिए जाएं तो वो राज नहीं इमानत में खयानत हो जाते हैं। आपने अभी तक नहीं पाया इसे, बस इतना बताते रहे। हाँ हुरिया मुस्कुराकर बोली थी। पा लिया है मैंने इसे। वो मुस्कुराया था। तो फिर क्यों तहज्जुद पढ़ते हैं आप? हुरिया ने फिर से सवाल किया। मैं चाहता हूँ मेरा और मेरे रब का रिश्ता मजबूत हो, मुझे सुकून मिलता है। मैं जब नहीं पढ़ता तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल खाली हो गया है। रेहान ने धीमी आवाज़ में कहा था। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ रेहान। हुरिया ने दिली ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। मैं भी चाहती हूँ मेरे चेहरे पर नूर है, मेरे अंदर सब्र आ जाए, बिल्कुल आपकी तरह। अब तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे, रेहान ने हंसते हुए कहा था। हुरिया भी ये सुनकर हंस दी थी।
ختم شد. سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول بزم رنگ اور اس کی رائٹر ہیں رمشا میمن. یہ ناول چھوٹا سا تھا اور بس ٹھیک تھا. اگر آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا. میں نے ناول دوسرا ہی وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا سارا، لیکن وہ تھوڑا لانگ تھا تو آج میں تھوڑا بیزی تھی تو وہ لانگ ناول جو ہے نا وہ میں کر نہیں سکتی تھی، تو اس لیے میں نے یہ شارٹ ناول جو ہے نا وہ پکڑا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے میں کل لانگ ناول لے کے آؤں گی اور وہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تو اس پہ بھی آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیجیے گا. ایک سویٹ سی نارمل سی اسٹوری تھی بس، تو اسے اتنا خاص نہیں کہہ سکتے تو اسے برا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ 50-50 تھی. تو اب ہم ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ. تو تب تک اپنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. اللہ حافظ.